السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام زین العابدین ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں بہت سے کوشچنس آئیں گے، یہ کس طرح سے بنی، کس وجوہات میں بنی، کب بنی، یا اس کا ایم سی کیوز بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ یہ کب بنی، اس کے ہیڈ کون تھے، اس میں قائد اعظم نے کب شمولیت کی، یہ سارے کچھ آج ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے، سی ایس ایس اور پی ایم ایس پاکستان افیئر اور انڈو پاکستان میں یہ اکثر آتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ۔ After the defeat in the War of Independence, the Muslims became the target of British victimization. To save the Muslims from atrocities of Britishers, Sir Syed Ahmad Khan took the responsibility of protecting rights of Muslims without formation of any political organization. اب ڈیفیٹ جو ہوئی تھی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کو، تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو وکٹمائزیشن بھی ہوئی تھی وہ مسلمانوں کی ہوئی تھی وار آف انڈیپینڈنس میں۔ حالانکہ ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے تھے، آل انڈیا، پوری انڈیا کی جو ہے کہ کمیونٹی ساتھ تھی، ہندوز بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن جو ایٹروسٹیز ہوئی، جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے، جو وکٹمائزیشن ہوئی پرٹیکولرلی ایک کمیونٹی پہ، وہ مسلمانوں پہ ہوئی۔ لیکن سر سید احمد خان نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی، ان کے رائٹس کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن بغیر کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے۔ انہوں نے ایجوکیشن کے تھرو انہوں نے لائلٹی دکھائی تھی برٹش کے ساتھ، اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی رائٹس کو بچانے کی کوشش کی۔ آفٹر دا ڈیتھ آف سر سید احمد خان ان 1898, the anti-Muslim activities of Congress further increased. At last, a delegation consisting of 35 members under the leadership of Sir Aga Khan met the Viceroy of India. Due to positive answer of Viceroy, a feeling of confidence and unity was created. The All India Muslim League was created out of this convention. اچھا، سر سید احمد خان کی انتقال جب ہوا 1898 میں، اس کے بعد ہندوز کی جو یا ان کی برٹش کی جو مسلم اینٹی ایکٹیویٹیز تھی وہ انکریز ہوئی، لیکن ایک ڈیلیگیشن گیا تھا 1906 میں گیا تھا ڈیلیگیشن، شملہ ڈیلیگیشن، جس کا سر آغا خان ہیڈ کر رہے تھے، اور اس ڈیلیگیشن کے نتیجے میں مسلمانوں کو کانفیڈنس ملا، ہمت ملی کہ بھئی نہیں، ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی چاہیے، اور اس کانفیڈنس، اس انکریجمنٹ کے نتیجے میں ہی جو ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی۔ انٹروڈکشن۔ مسلم لیڈر met at Dhaka at December 1906 on occasion of annual meeting of Mohammedan Educational Conference. The meeting took place at Dhaka under the presidency of Nawab Waqar al-Mulk. Sir Suleiman, the Nawab of Dhaka, voted the resolution for establishing Muslim organization to be called All India Muslim League. Maulvi Ali Jalal Hakim, Ajmal Khan, Maulana Zafar Ali also supported the resolution. اب جو مسلمان ملے تھے، پورے مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی وہ ڈھاکہ میں دسمبر 1906 میں ملے تھے۔ اینوئل میٹنگ تھی ان کی، محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی، جو ہر سال ہوتی تھی، لیکن وہاں پہ ہی نواب وقار ملک کی صدارت ہو رہی تھی، اور اسی میں ہی جو ہے کہ مسلمانوں کی رائے آ گئی کہ بھائی ایک مسلمانوں کی الگ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہونی چاہیے، اور اس کو سپورٹ بھی کیا گیا مولانا ظفر علی اور اجمل خان اور مولوی علی جلال حکم کی طرف سے، اور بہت سے دوسرے بھی جو کہ نامور مولانا اور علماء تھے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ On December 30, 1906, Muslim League was formed. 1906 30 دسمبر کو مسلم لیگ قائم ہو گئی۔ Reasons for the creation of Muslim League. ہندی اردو کنفلکٹ۔ اب سب سے پہلے جو ہندی اردو کنفلکٹ آیا تھا 1967 میں، تو اس میں اس کی وجہ سے یہ جو ہے کہ بنے تھے کہ بھئی ہم الگ ہیں، ان کی لینگویج الگ ہے، ہندوز کی، مسلمانوں کی لینگویج الگ ہے، ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، ہندو ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے،
That was the first and the foremost reason. Negativity of Hindu sectarian parties and movements. अब जो हिंदू नेगेटिविटी थी मुसलमानों की तरफ और उनकी मूवमेंट्स थी, जो पूरे इंडिया में उस वक्त मूवमेंट्स, हिंदू मूवमेंट्स चल रही थी अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये भी एक काज था कि भाई मुसलमानों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, वो अपने आप से कमतर मुसलमानों को समझते थे, और उन मूवमेंट्स का रीजन यही था कि भाई मुसलमान हमसे कम है. प्रॉब्लम ऑफ स्लॉटरिंग काउ. अब काउ स्लॉटरिंग भी एक इशू था कि भाई मुसलमान कुर्बानी करते हैं ईद उल बकरा पे या ईद उल अज़हा पे, तो उस पे जो है कि प्रॉब्लम आ रही थी कि हिंदू काव को एक सेक्रेड जानवर या उनको अपनी मतलब सेक्रेड हैसियत देते हैं, तो इस वजह से मुसलमानों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और उनके साथ इस चीज पे भी एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था. इसके लिए भी हिंदूज हमेशा मुखालफत में होते थे, कि अगेंस्ट होते थे कि भाई मुसलमान काउ स्लॉटरिंग ना करें. क्लेम ऑफ कांग्रेस टू द ओनली रेस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टीज. कांग्रेस जो है कि एक वाहिद पार्टी है मुस्लिम ऑल इंडिया की, लेकिन ऐसा नहीं था. कांग्रेस हमेशा जो है कि अलग अलग थी. कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों की बात नहीं की, कांग्रेस ने किसी और कम्युनिटी की बात नहीं की, वो सिर्फ हिंदूज की बात करता था. किसी भी माइनर कम्युनिटी की या किसी भी छोटी कम्युनिटी की कांग्रेस ने कभी भी बात नहीं की थी. सक्सेस ऑफ शिमला डेलीगेशन ऑन 1906. अब जो शिमला डेलीगेशन था उसकी कामयाबी भी जो है कि एक रीजन था कि जब शिमला डेलीगेशन कामयाब हुआ, उसके नतीजे बहुत अच्छे आने शुरू हो गए, और शिमला डेलीगेशन में जो एक रेस्पॉन्स मिला था मुसलमानों को, कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था, उस पॉजिटिव रेस्पॉन्स के नतीजे में भी इन लोगों को कहा गया, इन लोगों ने ये माइंड में लाया कि भाई हमने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, विदाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें कोई भी चीज अचीव नहीं हो सकती. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. To provide the Muslims of India feeling loyalty to British government. अब मुसलमानों को एक सोच देनी थी, एक ख्याल देना था कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल बनना है. To provide the rise among Muslims of India any feeling of hostility toward other community without prejudice to other object of league. अब जो लीग का एक और मकसद था कि मुसलमानों को दूसरी कम्युनिटी के साथ बराबर लाके खड़ा करना, वो जो प्रिजुडिस थी दूसरी कम्युनिटी की मुसलमानों की तरफ, वो खत्म करनी है, मुसलमान और दूसरी कम्युनिटीज को बराबरी में लाके खड़ा करना है. टू प्रोटेक्ट मुस्लिम्स एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट. अब मुसलमानों को और मुसलमानों के राइट्स और इनके इंटरेस्ट को और उनके मफादात को प्रोटेक्ट करना, इसका एक और मकसद था कि मुसलमानों की जो है कि राइट्स को प्रोटेक्ट और उनके मफादात को प्रोटेक्ट करना इनका काम था. अचीवमेंट्स ऑफ मुस्लिम लीग. सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे बड़ा अचीवमेंट. दिस डिमांड हैड बीन वॉइस्ड टू लॉर्ड मिंटो इन 1906. इट वाज फाइनली इन मिंटो मॉरल रिफॉर्म 1909 दैट ब्रिटिश कंसीडर्ड टू सेट डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स. अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था वो मुसलमानों ने लॉर्ड मिंटो के सामने रखा था 1906 में. तो उनको मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स 1909 में जो हुए उनके थ्रू उनको वो अचीवमेंट मिल गई, और ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मुस्लिम लीग की कि उन्होंने अपनी इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड की थी वो उनको हासिल हो गई. Appointment of Muslim judge. The Muslim League demanded for Muslim judges should be appointed in high courts and chief courts. मुसलमानों ने जो डिमांड की थी कि मुस्लिम जज हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाएं. This demand was accepted and judges of high court, Kolkata and Allahabad and Punjab were appointed Muslims. अब ये जो डिमांड थी एक्सेप्ट कर गई. कोलकाता, इलाहाबाद और पंजाब में मुस्लिम जजेस को अपॉइंट किया गया था.
اس کے بعد آنسر ٹو کانگریس پروپیگنڈا. کانگریس پروپیگنڈا جو تھی اس کو بھی آنسر کرنا تھا کہ جو کانگریس مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ مسلمان ایجوکیٹ نہیں ہیں, مسلمز کو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے, یا پھر مسلمز کو اتنی سوشلائزیشن نہیں ہے, تو اس کا آنسر بھی, یا وہ پریس کے تھرو جو پروپیگنڈا کرتے تھے تو اس کو بھی انہوں نے جواب دینے کے لیے, یہ ان کی ایک اور اچیومنٹ تھی. فارمیشن آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اب جو 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی, اس کے لیے برٹش گورنمنٹ سے فنڈز لینا اور اس یونیورسٹی کو اور وسیع کرنا اور اس یونیورسٹی کو بنانا, that is the achievement, that is one of the greatest achievements of All India Muslim League. Conclusion. They come into being a political body which was to play a decisive role in the destiny of Muslim peoples of the Indian subcontinent. اب جو یہ پولیٹیکل باڈی تھی, یہ مسلمانوں کی, سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی, ان کی پوری لائف ٹائم ڈیسٹنی کا فیصلہ کرنے والی تھی. After the acceptance of demands of separate representation in Minto-Mauroy reforms, it was common sense to have political party to fight elections for Muslim representation. اب جو مسلم کی ڈیمانڈ تھی منٹو-مورے ریفارمز میں سیپریٹ الیکٹوریٹس کی ایکسیپٹ کی گئی, تو اس کے بعد یہ تاکہ مسلمانوں کی اب ریپرزنٹیشن بھی ہوگی اور مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹی بھی آ چکی ہے جو ان کی ریپرزنٹیشن کر کے الیکشنز میں کانٹیسٹ کرے گی. whatever may have been the efforts of Muslim League, but it made clear that the interests of Muslims must be regarded completely separate from those of Hindus. اب مسلم لیگ کی کوئی بھی افیکٹ ہو, کوئی بھی اثرات ہو, لیکن انہوں نے ایک چیز واضح کر کے رکھی تھی, کلیئر کر کے رکھی تھی کہ مسلمانوں کی جو مسلم اینڈ ہندوز الگ ہیں اور مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, وہ سب سے پہلے ہیں. ان کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور ان کی ہی سیف گارڈ کرنی ہے آل انڈیا مسلم لیگ کو. Any fusion of both communities in future was not possible. اب دونوں کمیونٹی کو اکٹھے ہونا تو ممکن ہی نہیں نظر آ رہا تھا. It steered the ship of Muslim destiny safely through political chaos and turmoil to safe harbor of Pakistan. اب جو مسلمانوں کی ایک پریشانی اور بے چینی والی عالم تھی, اس میں سے نکال کے اس آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک پاکستان کی شیپ میں ایک ڈیسٹنی بنا کے دی. پاکستان بننے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بہت بڑا کردار رہا. آل انڈیا مسلم لیگ بہت بڑے طریقے سے آل انڈیا مسلم لیگ نے کام کیا پاکستان بننے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.